السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ آئیے سب سے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آپ جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہت شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور مجھے سنتے ہیں اور پھر میری یہ یاد دلائی ہوئی باتوں کو اپنے عملی زندگی میں بھی لاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اسے آگے شیئر بھی کرتے ہیں۔ شیئر کرنے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ جاننے والوں کو یاد دلایا جائے ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو آئیے اب اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے اس پر غور و خوض کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو معاف کر دیا کرو، تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ مسند احمد، حدیث نمبر 6552، 6552۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اس حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ جب تم دوسروں کو معاف کر دو گے تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا کہ تمہاری بھی مغفرت کر دی جائے گی، یعنی تمہیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی نہ صرف دنیا میں آپ کو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ دنیا میں بھی ملے گا کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی، بلکہ ساتھ ساتھ یہ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب قیامت کے دن پیش ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ وہاں بھی آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ کتنی اچھی اور کتنی زبردست بات ہے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو کوشش کریں کہ جلد از جلد انہیں معاف کر دیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی آپ کی سوچ کے منافی کوئی بات ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ تو اتنا چھوٹا سا کام کرنے سے اگر ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے، یعنی وہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری کوتاہیوں پر معافی دے دیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو پیارے پاکستانیوں، آج کے بعد سوچ لیتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ ہم کیسے زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے کی عادت بنا لیں۔ کیونکہ یہ بھی سوچا کرے نا کہ جب نقصان ہوتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی کسی سے، تو وہ غلطی تو واپس نہیں آ سکتی، وہ نقصان جو ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا، تو اس پر غصہ کر کے کیا حاصل کر لو گے؟ تو کیوں نہ اس کی جگہ ہم معاف کر کے وہ سارا کچھ حاصل کر لیں جو کہ ہم نے کھو دیا ہے۔ یعنی کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہوئی ہے کسی سے تو ہم نے معاف کر دیا۔ معاف کرنے سے کیا ہوا؟ وہ بندہ بھی خوش ہو گیا، وہ بھی اندر سے شرمندہ ہو کے سوچے گا کہ بھی مجھے آئندہ اس طرح کی غلطی، اس طرح کی کوتاہی اس بندے کے ساتھ نہیں کرنی ہے۔ اور دوسری طرف سب سے بڑی بات جو ہو گئی وہ یہ کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے راضی ہو گیا، اور اس نے جب ہمیں دیکھا دوسروں کو معاف کرتے ہوئے تو اس نے بھی فیصلہ کر لیا اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہ لو بھائی دیکھو، اس نے ان کو معاف کیا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو یا جس نے اس کے ساتھ کوتاہی کی ہے اس کو معاف کیا ہے، تو فرشتوں گواہ رہنا، میں بھی اسے معاف کرتا ہوں۔ تو کتنی مزیدار زندگی بھی ہم گزار رہے ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ملے گا۔ تو اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم غور کریں
اپنے اپنے تئی خود سوچیں، اپنے اپنے گریبان میں خود جھانکیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ہماری اپنی کوتاہیاں بے حد زیادہ ہیں، لیکن دوسرے کی ہم ایک آدھ غلطی، ایک آدھ کوتاہی جو ہے اس کو ہم حرف آخر بنا لیتے ہیں کہ نہیں اب ہم نے اس کو نہیں معاف کرنا، اس کو نہیں چھوڑنا میں نے، نہیں، بلکہ ہمیں اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں تو ایک معمولی سا ذرہ ہوں، میری حیثیت ہی کوئی نہیں، میری طاقت ہی کوئی نہیں، اور جس طاقتور کا میں بندہ ہوں یہ بھی اسی طاقتور کا ہے، تو اگر میں اسے معاف کر دوں گا تو اس کا مجھے فائدہ یہ ملے گا کہ مجھے جو حقیقی طاقتور ہے، میری طاقت تو عارضی ہے، لیکن جو حقیقی طاقتور ہے، جو ہمیشہ کے لیے طاقت میں ہے اور آئندہ رہے گا بھی، تو کیوں نہ میں اس کا قرب حاصل کر لوں اور وہ طاقتور مجھے معاف کر دے، تو مجھے اور کیا چاہیے، اور کتنا مجھے بہتری زندگی چاہیے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں معاف کرنے کی عادت جو ہے نا اس کو بڑھانا ہے، دوسروں کو جتنا ہو سکے ان کی کوتاہیوں پر معاف کرنے کی عادت جتنی ہم بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھائیں، اسی سے ہمارے معاشرتی ماحول میں بہتری آ سکتی ہے، اور اتنی زیادہ بہتری آ سکتی ہے کہ ہم باقی تمام قوموں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ صرف کیا ہے جی، دوسرا نہیں سوچ رہا لیکن آپ تو سوچ رہے ہیں، آپ تو ثبوت دیں نا کہ آپ تو اللہ کے بندے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ تو معاف کرنے کی عادت بنائیں۔ اگر دوسرا کوئی ایسی نہیں سوچ رہا تو نہ صحیح، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کے بعد ہم ہر قدم پہ رکیں گے، کسی کو کسی کی کوتاہی کی، کسی کی زیادتی کی سزا دینے نہیں جائیں گے، بلکہ معاف کرنے کی عادت اپنائیں گے، تاکہ آنے والا کل میرے ملک کا، میرے خاندان کا، میرے صوبے کا، میرے شہر کا، میرے اہل علاقہ کا آپس میں رویہ جو ہے مزید بہتری کی طرف جائے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالنے سے۔ اسی طرح سے میں روز جو باتیں کہتا ہوں اس میں بھی یہی کہتا ہوں کہ کوشش کرو کہ دوسروں کے لیے اچھا سوچو، اور سوچنے کے بعد، غور کرنے کے بعد، اس کے بعد اس پر عمل کرو۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانتے سب کچھ ہیں، ہم نے سارا کچھ پڑھ بھی رکھا ہے، سن بھی رکھا ہے، جانتے بھی ہیں، لیکن عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم سب کچھ بھول بلا کے جو کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، جو کچھ ہم نے سنا ہوا ہوتا ہے، جو کچھ ہم جانتے ہیں، اس سارے کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور کسی تکلیف دینے والے کے ساتھ، کسی نے آپ کے ساتھ جو کوتاہی کی ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم فوراً ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے سے زیادہ طاقتور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو کیا اس وقت ہم یہ سوچ لیں کہ اصل طاقتور تو ہمارا رب ہے، تو کیا اس کو معاف کرنے میں آسانی نہیں ہو سکے گی ہمیں؟ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں ہر حال میں دوسروں کے لیے شفقت کرنے والا بننا ہے، دوسروں کے لیے ظالم نہیں بننا، دوسروں کے لیے طاقتور ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آپ کو یہ سارا کچھ پہلے بھی پتا ہے، یہ نہیں کہ میں آج کوئی نیا بتا رہا ہوں، یہ سارا کچھ آپ کو پتا ہے، لیکن یہ سارے تھانوں میں جو کیس ہے، جو عدالتوں میں کیس ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسی چیز کے سارے کیس یہی ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے، بلکہ بدلہ لینے کے چکر میں پہلے ہم تھانے پہنچتے ہیں، وہاں تھانے والے جو ہے، پولیس والے جو ہے وہ رشوت لیتے ہیں، اس کے بعد وہ پرچہ کاٹ کے ہمیں عدالت کے حوالے کر دیتے ہیں، اور عدالتوں میں وکیل اور باقی ان کے اہلدار جو ہوتے ہیں عدالتوں کے، وہ سارے کے سارے جو ہے ہمیں مالی طور پر رگڑا دیتے ہیں، ہمارے سے وہ اپنا مال بناتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں رشوت بہت ہے، رشوت بڑی عام ہو گئی ہے، اس میں کردار ہمارا بھی ہے۔ ہم فوری طور پر اپنے اس عزیز کو، اس رشتہ دار کو، اس محلے دار کو معاف کر دینے کی بجائے بدلہ لینے کے چکر میں بات کو بڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم تھانے چلے جاتے ہیں۔
دونوں میں سے کوئی پارٹی تھانے جاتی ہے، اس کے بعد دوسری پارٹی کو وہاں طلب کر لیا جاتا ہے، اور وہ پولیس والا جو ہے وہ آرام سے ایک کو ایک سائڈ پہ جا کے 20-25 ہزار 30 ہزار اس سے چھین لیتا ہے، اور پھر دوسری پارٹی کو دوسری سائڈ پہ جا کے ان سے بھی جو 10-20 ہزار ان سے ملتا ہے وہ بھی چھین لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر سامنے آمنے بٹھا کے گفتگو شروع کروا دیتا ہے، اور جب وہ گفتگو ہوتی ہے تو اس میں وہ پھر کہتا ہے چلو جی تم نہیں باز آتے ہو لڑنے سے تو چلو ٹھیک ہے، پرچہ کاٹ دیتے ہیں۔ وہ پرچہ کاٹتا ہے اور اگلے دن صبح عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں، پھر وکیلوں کے پیچھے پیچھے، اور وکیل جو ہے وہ اپنی دہاڑی لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ اندر جاتے ہیں، ریڈر کے ساتھ بات کرتے ہیں، 200-500 اس کو دیتے ہیں اور نئی تاریخ لے کے باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ میرے ملک میں ہو رہا ہے، کسی ایک شعبے میں نہیں، ہر شعبے میں ہم یہ قطعی کر رہے ہیں، اور اس قطعی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے، ایک دوسرے سے سوری نہیں کہہ رہے، ایک دوسرے سے معذرت نہیں کرنا پسند کر رہے، اور اس کی وجہ سے ہم اتنی بڑی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ کبھی کل ہی ایک کیس تھا، اس میں بندے کو 5 دن کی سزا دی گئی، لیکن وہ 6 سال سے جیل میں بند تھا۔ یہ میرا عدالتی نظام ہے، یہ کل کے اخبارات میں خبر چھپی ہوئی تھی۔ اب خود سوچئے کہ ایک بندہ جو ہے اس کو سزا 5 دن کی ہوئی، لیکن وہ جیل میں 6 سال سے ہے، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اس کے بچے، اس کے گھر والے، اس کے خاندان کے باقی لوگ اس کے بغیر اپنی زندگی کو کیسے چلا رہے ہوں گے، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، اور پھر پکڑ کے جیل تک، وہ عدالت تک پہنچانے والے، عدالت سے جو ہے وہ جیل بھیجنے والے، وہ وکیل، وہ جج، وہ پولیس والے، سارے کے سارے کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہے میرے ملک کا سستا اور فوری انصاف۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنے تئیں سوچ لینا ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو درست کرنے کے لیے اگر حکمران کچھ نہیں کر رہے تو ہمیں خود کچھ کرنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف ایک چھوٹا سا کام ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت بنانی ہے، ایک دوسرے کی کوتاہی کو برداشت کرنے کی عادت بنانی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو بھی گئی ہے تو اس پر صبر کرنے کی عادت بنانی ہے، اور پھر صبر کا صلہ دیکھو کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو صبر کرتا ہے میں خود اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، یہ باتیں ساری آپ جانتے ہیں، میں صرف آپ کو یاد دلاتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ ان باتوں کو آپ دوسروں تک پہنچا کے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی یہ پیغام دے کے کہ صبر کرنا، معاف کرنا، سوری کر لینا کتنا بڑا فائدہ مند ہے۔ اور خاص طور پر اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہر جگہ سے، ہر طرف سے کوتاہیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ہر ادارے کی طرف سے کوتاہیوں کا ڈھیر ہے، اس ماحول میں یہ کام کرنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم ایسا نہیں کر رہے، اور اس لیے مزید برائیوں کی، مزید مصیبتوں کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس بات کو، اس آپ کی جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دوسروں کو شیئر کریں، اور جہاں جہاں یہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو خصوصی طور پر شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی یاد دلایا جا سکے، وہ بھی اس کوتاہی سے باز آ جائیں، اور آنے والے کل میں اپنے ملک کا، اپنے خاندان کا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا ماحول جو ہے وہ بہتر کرنے میں آپ کا اپنا کردار بھی ہو سکے۔ باقی آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور میری بات کو سنتے ہیں اور پھر اس پر غور کرتے ہیں، ان کا بھی شکریہ جو کمنٹس دیتے ہیں، ان کا بھی شکریہ جو اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتے ہیں، اور جنہوں نے یہ چینل سبسکرائب کر رکھا ہے ان کا بھی شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔